ہم شادی میں بم نہیں پھوڑیں گے تو کیا میت پہ بم پھوڑیں گے؟ EMI پہ بائک لو، سب تو لے رہے، اس میں کیا حرج ہے بھائی؟ اللہ کو نہ تم سے پڑھی نہ سب سے پڑھی ہے۔ کچھ کیسز تو ہم نے ایسے دیکھے کہ کلب سے آئے ہیں، کلب سے، ڈسکو کلب سے آئے، رات ہوئی تھی تو تہجد بھی پڑھ لی ہے مسجد میں۔ سوچے اس بات کو کہ لبرل بن کے کس کا نقصان ہے؟ ایمان ہو اپنا صحابہ سا، کردار ہو روشن قرآن سا۔ اور یہ آزاد خیالی اب اور زیادہ بڑھتے جا رہی ہے۔ اب پورے احکام ہم سمجھ رہے ہیں، ہم اسلام پہ عمل کر رہے ہیں، مگر کہیں پر ہم اگر لیک کر گئے اور کہیں پر ہم سے کوتاہی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اتنا تو چلتا ہے۔ بڑے بڑے دیندار گھرانوں میں بھی اگر اب شادی ہو جائے تو مکس گیدرنگ کبھی ہو جاتی ہے، چھوٹے موٹے فنکشن جو شادی سے پہلے ہوتے، اس میں آپسی رشتہ داری آتے، اب اس میں اگر پردہ نہیں ہو رہا اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اتنا تو چلتا ہے، اتنا تو چلتا ہے۔ ایسے کئی ریزننگ ہم دے رہے جو ہم پوری غیر کے طریقوں پہ ہماری زندگی گزار رہے، پوری عیسائیوں والی روش پہ ہے، پوری یہود اور نصارہ اور الگ الگ جو مذاہب میں جو کلچرز چلتے تھے، ان کے دین میں بھی نہیں، ان کے کلچرز میں تھے، وہ چیز ہم اپنا رہے اور ہم کہہ رہے اتنا تو چلتا ہے، اس پہ تھوڑی نہ پکڑے، اتنا تو چلتا ہے بھائی۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر شریعت کا احکام جہاں آ جاتا ہے نا تو وہاں اتنا تو چلتا نہیں، اتنوسا بھی نہیں چلتا ہے۔ یہ شریعت کا احکام میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ ذہنوں سے اپنے نکال لو۔ معاذ اللہ جو ہماری یہ ایک فطرت بن گئی ہے نا اب، اور ایک ہمارا ایٹیٹیوڈ بن گیا ہے کہ بھائی ہم اسلام پہ عمل کر رہے تو بہت بڑے ہم ترم ہیں۔ اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے، اللہ الغنی وانتم الفقراء۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے خطاب کیا ہے کہ میں ہوں جو کسی کا محتاج نہیں ہوں، میں غنی ہوں، وانتم الفقراء، اور تم سب محتاج ہو، یعنی اللہ کے محتاج۔ کوئی سمجھ رہا ہے کہ میں اگر کچھ چیزوں میں لیک کر رہا ہوں تو اتنا تو چلتا ہے بول کے نکل جاؤ گا؟ نہیں نکل سکتے بھائی، اتنا سا بھی نہیں چلے گا۔ جہاں پردے کا حکم ہے آپ کو پردہ کرنا ہی ہے، اور جن سے پردے کا حکم ہے آپ کو کرنا ہے۔ آپ اس کو جو آزاد خیال ہے اور جو لبرل بن رہے ہیں نا ہمارے لوگ، ایسے ایسے خاندان کے جن کے آباء و اجداد میں علماء اور مفتیان گزرے، وہ آج لبرل بن رہے، اور وہ آج معاذ اللہ کہہ رہے کہ قرآن میں کئی عورتوں پر تضاد ہوا ہے، زیادتی ہو گئی ہے۔ اور ایک تو وہ ہے کہ ایکس مسلموں کا طوفان اب کھڑا ہو رہا ہے نا، حالانکہ اس میں تو بہت سازشیں ہوتی ہے، مگر آپ دیکھو کہ یوٹیوب پر بھی اب پلیٹ فارم کھول رہے ہیں، ایکس مسلم کیوں اسلام کو اتنا بدنام کیا جا رہا ہے، اور کچھ ایسے سلیکٹیو حدیث ان لوگ لے لیتے ہیں اور آیتیں جو بظاہر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کتنا تضاد ہے، کتنا ظلم ہے اس میں، کتنی زیادتی ہے، مگر وہ نچوڑ نہیں ہوتا، مگر وہ قوم جن تک ہم نے دعوت پہنچائے نہیں وہ ان کے بہکاوے میں آ جاتی ہے اور وہ اسلام سے ایسے ہی نفرت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کے معنی کو تو سمجھو۔ اور اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے نا کہ یار ادھر اسلام میں کو روک رہا ہے، یہ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے، یا اتنا ماڈرن زمانہ ہے، اتنا تو چل رہا ہے، یہ کیا اسلام ہر جگہ اتنا چلتا ہے، تو اتار لو اسلام کا لبادہ، اسلام کا لباس اپنے آنکھ سے اتار دو۔ اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے، یہ جو دھوکہ ہم دے رہے نا، ہم ہمارے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے، اتنا تو چلتا ہے بول کے نا، یہ اللہ کے یہاں نہیں چلے گا۔ جو ہم کہہ رہے کہ اتنا تو چلتا ہے، اللہ کے یہاں نہیں چلے گا۔ اگر کیونکہ دیکھو ایک تو منافقین ہے نا، اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے جب گزشتہ بیان ہوتا اس میں بات سامنے آئی تھی کہ منافقین نے کیا کی کہ ساری زندگی ان کو لگ رہا تھا، ان کے دل کو تو پتہ تھا، مگر لوگوں کو یہی لگا، اور جن کو انہوں نے دعوے کیے کہ یہ بہت مسلمان ہیں۔ آج اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین اور آج ہم ہمارا حال دیکھیں، میں آپ کو کچھ واقعات بتا دیتا ہوں کہ آپ نظر کریں، آپ کے مساجدوں میں بھی آپ کو دکھتا ہوگا کہ 5 وقت کے نمازی ماشاءاللہ تہجد گزار بھی ہے، مگر سود کے کاروبار ہو رہے، ساری آمدن جو ہو رہی ہے سود کے پیسوں پہ ہو رہی ہے۔ 5 وقت کے نمازی ہے، تہجد پڑھ رہے، زانی ہے، زنا کرنے والے اور توبہ کی توفیق اب تک نہیں، نمازیں پڑھ رہے، تہجد گزار ہے۔ کچھ کیسز تو ہم نے ایسے دیکھے کہ کلب سے آئے ہیں، کلب سے، ڈسکو کلب سے آئے، رات ہوئی تھی تو تہجد بھی پڑھ لی ہے مسجد میں۔ تو مطلب یہ کیا پیرالل کر کے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اتنا تو چلتا ہے، کلبز میں گئے تو کیا ہوا؟
डिस्कोर्स में गए तो क्या हो, इतना तो चलता है, मॉडर्न ज़माना है, हमने दीन थोड़ी ना छोड़ा है, हम अल्लाह को अल्लाह मानते हैं, रसूल को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते हैं, इतना तो चलता है। ये रवैया बदलना, इतना तो चलता है नहीं। हाँ, कमियाँ ज़्यादती हो जाती है हमारे से, गुनाह हो जाते, इंसान उसका इकरार करे। मसलन अब कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता तो वो कह दे कि भाई मैं मुसलमान तो अल्लाह के एक होने की दलील गवाही देता हूँ, शहादत देता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने की शहादत देता हूँ, नमाज नहीं पढ़ता, इतना तो चलता है। क्या ये वैलिड है? या वो ये कहता कि यार मैं नमाज नहीं पढ़ता, इसमें मेरी गलती है, मेरी सुस्ती है, मेरी कायली है, मैं पूरी कोशिश करूँगा नमाज़ पढ़ने की। कौन सही है भाई? जिसने वो कही कि मैं पूरी कोशिश करूँगा सही करने को अपने आप को, वो सही है। और वो तो जो कह रहा है ना इतना तो चलता है, तो फिर उसके अल्लाह का कोई नहीं चलेंगी। अल्लाह ताला ने एक बात सुनो, अगर कोई शरीयत का अहकाम हमें पसंद नहीं आ रहा ना, ये सब अल्लाह ने हमारे लिए रखा है ताकि हमारे में बेहतरी आए, हमको समझ में नहीं आता है, मगर कोई कहता है कि इसमें ज़्यादती हो रही है ना, तो अल्लाह को कोई गरज नहीं है। अल्लाह ताला ने सूरह मोहम्मद में अलल ऐलान फरमाया है कि अगर तुम मुँह मोड़ोगे, व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, हम तुम्हें बदल देंगे, दूसरों को खड़ा कर देंगे। मफ़हूम और खुलासा बता रहा हूँ। सुम्मा, फिर देखना, ला कुनू अमसालकुम, कि वो तुम्हारे जैसे नहीं होंगे, कि वो तुम्हारे जैसे वहाँ पर नहीं होंगे। यानी जो हम आज कह रहे हैं ना इतना तो चलता है, इतना तो चलता है। अभी एक कारगुजारी बात बताता हूँ मैं आपको। कुछ साल पहले, हमारे 2-3 साल पहले की बात होगी, वल्लाही मुझे नाम नहीं पता और वो इंसिडेंट का पस मंज़र भी मुझे ज़्यादा नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसी जामा मस्जिद के मिंबर से क्या बात आई थी कि कौम में एक रिवाज, आज तो आम है ना भाई, किसी की शादी हो जाए तो फटाके फोड़ना, बम फोड़ना आम है। तो ऐसा 2-3 साल पहले एक वाक़या हो गया था। तो जब उनको समझाया गया तो कौम का बैक आंसर क्या है पता है? जिन्होंने भी वो किया होगा, मुझे नहीं पता, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हम सबको हिदायत दे। उन्होंने कहा कि इमाम साहब, अगर हम शादी में बम नहीं फोड़ेंगे, शादी में फटाके नहीं फोड़ेंगे, तो क्या मैयत पे फोड़ेंगे? हम शादी में बम नहीं फोड़ेंगे तो क्या मैयत पे बम फोड़ेंगे? क्या ये लॉजिक था इसके पीछे कुछ? एक बंदा जो आपको शरीयत की बात बता रहा था और वो चीज़ बता रहा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पसंद और जो पूरी गैर कौम की रिवाज है, उसने आपको बताया, उसको बैक आंसरिंग में क्या जवाब मिलता है कि अगर हम शादी में नहीं फोड़ेंगे तो क्या मैयत पे फोड़ेंगे? ये तो एक मिसाल है, ऐसे कई वाक़ियात रात दिन हो रहे और हम कह रहे कि इतना 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 तो चलता है। सूद पे कारोबार है, इतना तो चलता है, सब तो कर रहे। EMI पे बाइक लो, सब तो ले रहे, उसमें क्या हर्ज है? भाई अल्लाह को ना तुमसे पड़ी ना सबसे पड़ी है। अल्लाह ताला ने अलल ऐलान कहा है, और बार बार मैं ये बात कहूँ, इन ततवल्लौ, अगर तुम मुँह मोड़ोगे, यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, तो हम तुम्हें तब्दील कर देंगे, बदल देंगे, दूसरों को खड़ा कर देंगे। तुम ला यकूनु अमसालकुम, और वो तुम देखोगे कि तुम्हारे जैसे नहीं होंगे। सोचे इस बात को, क्या लिबरल बन के किसका नुकसान है? जो लिबरल आज़ाद ख्याली में